اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اے قربانی کے موٹے موٹے جانور لانے والوں، قربانی کے جانور کی موٹائی اللہ کے نہیں دیکھی جائے، آپ کے اس قربانی کے پیچھے آپ کے دل کا جذبہ کیا اللہ تعالیٰ کے کو دیکھا جائے۔ ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم اپنے رفتے جگر اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تب اللہ نے یہ کہا تھا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، تیرے دل کا تقویٰ دیکھنا تھا، تیرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے یہ دیکھنا تھا۔ اے ابراہیم، تم نے اللہ کے اس امتحان کو پورا کر کے دکھا دیا۔ آج بھی آپ جب قربانی کرے تو پہلے اپنے دلوں کا جائزہ کریں، ہمارے دل میں اللہ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں، قربانی کر رہا ہے۔ مسئلہ پوچھا مولوی صاحب، قربانی کا سین ٹوٹا ہے، قربانی ہونے کے لیے واٹس ایپ پر فوٹو بھیج رہا ہے مولوی صاحب یہ دیکھیے میرے بغیر کو ذرا سی چھوٹ لگی قربانی کے جانور کے چھوٹے چھوٹے عیب کے تو اتنا پریشان اور خود تو عیبوں کی دکان پر کے چل رہا ہے، بڑے بڑے برینڈر بڑے بڑے اللہ کی نافرمانی کر کے مال حرام کھانے بیٹھا ہوا ہے، اور تو قربانی کے چھوٹے سے سین ٹوٹنے کا مسئلہ پوچھ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ میرے بندو، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے نہیں پہنچتا، اللہ کے پہنچتا ہے تو تمہاری قربانی کے پیچھے تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں کتنا ہے وہ پہنچتا ہے۔ تقویٰ بہت ضروری چیز ہے، اللہ کے لیے دوسری چیز کیا تقویٰ، اور تیسری کیا چیز ہے والعفاف۔ اے اللہ تجھ سے عفاف مانگ، اچھی لگاؤ تو یہاں پر بہت پیارا ہے، عفاف ہمارے پاک دامن۔ اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا۔ ابھی شیخ پالا سے سمجھے کہ پاک دامنی کہاں سے ملے؟ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے جہاں زنا پر 100 گوڑے کی سزا ماری جائے ماروں کو، شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیں، جہاں عورتیں حکومت پردے میں نکلتی ہوں بے حیائی کی گناہ ہوتی ہے، مرد ہزار باہر پردے کو نکاح شدہ نہیں کرتے، بے حیائی اپنی چرم سیما پر ہے، بے پردگی اپنے شباب پر ہے۔ ایک ایسے دور میں پاک دامنی اختیار کرنے کا ایک راستہ ہے، نوجوانوں کا نکاح شادی نہ کریں۔ آج کتنے نوجوان ہیں ماں باپ کی ضد کی وجہ سے، ماں باپ کی الٹی سیدھی شرطوں کی وجہ سے بیچارے ان کی شادی کو مانی نہیں، لڑکے لڑکیاں بھگت رہے اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، اپنی نوجوان نسل کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ رشتے لگا کے 2-3 سال تک بٹھا کے رکھتے ہو لڑکیوں کو، غلط ہے یہ۔ آپ دعوت دے رہو، آپ انوائٹ کر رہے ہو کہ ہاں تم آگے غلط کام کرو، کون سا 3 سال رشتے لگا کے بٹھا کر، اس سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کرا۔ یہ جو ہمارے یہاں شادیوں میں دنیا بھر کی جو رسمیں ہیں، اور معاف کیجیے گا یہ رسمیں نہ علی پورا میں کم ہے، نہ بجٹیا میں کم ہے، نہ سرگیا میں کم ہے، نہ بدن پورا میں، ہر علاقے کی اپنی رسمیں۔ اور بڑے بڑے صاحب ہیں حدیث آٹھ کا تراویح سے ہم زیادہ نہیں پڑھتے، رفع سے ہم سب زیادہ نہیں کر سکتے، سینے سے نیچے ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا۔ جہاں رسم و رواج کی بات آئی وہاں ہم کیا ہو گئے، ہم صاحب اپنے برادری اور اپنے ٹاٹ اور اپنے خاندان کو ان رسموں کو اپنے پیر تلے موڑ ڈالو گے، بھائی ان رسموں نے آپ کی قوم کا جینا حرام۔ شادی ہوتی ہے، مڈل کلاس آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد بیٹی کو بیٹا ہوا، نوازا ہوا، نوازی ہوئی، اب بیچارہ شادی کر کے دنیا بھر کا خرچہ کیا ہے، اب چلو وہ کہیں بیچوگا بولتے ہیں، کہیں ہرا بھرا بولتے ہیں، کہیں بیوگا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اس بیوگا بیچوگا کے چکر میں ایک بیچارہ مڈل کلاس آدمی اس کی کمر ٹوٹ کے برباد ہو جاتا ہے۔ یہ رسموں نے آج ان لوگوں نے اپنی ہاتھ کا مسئلہ بنا دیا، اور یہ کہنے دیجیے یہ رسمیں ہماری عورتوں کی وجہ سے زندہ ہے، ان مردوں سے زیادہ عورتوں کا رول ہے۔ اپنی عورتوں کو جا کے بتا دیجیے اللہ تعالیٰ کے جہنم کا اسپیشل عذاب آ کے تیار کیا جا رہا ہے ان رسموں کی وجہ سے۔ سماج میں پھیلنے والی یہ بے حیائی، اس کا وبال میری پیاری ماں و بہن آپ کے سر پہ ہوگا اگر یہ رسمیں آپ کی وجہ سے شادی کو آسان۔ قرآن جب نکاح کا ذکر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ
حتى يغنيهم الله من فضله. اور جن کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے، بیوی کو رکھنے کا مکان نہیں ہے، بیوی کو رکھنے کا گھر نہیں ہے، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہے، جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک پاک دامن بن کے رہو، اپنے دامن کو گناہ سے بچا کر کے رکھو، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کے رکھو. اللہ تعالیٰ کے آپ کو یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ اللہ بڑی گہرائی کا دور تھا، موبائل کا دور تھا، سوشل میڈیا کا دور تھا، میں نہیں بچا سکا. آپ کے اوپر جتنے بھی فتنے اور آزمائشیں آ جائیں، آپ کو اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے ایمان والے. کون ایمان والے؟ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذمن لی ستن اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اذا حدثتم فصدقوا، جب بات کرو تو سچ بولو. وَإِذَا تُمِنْتُمْ فَعَدُّوا، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. اور فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو بس کرو. تو پاک دامن بہت بڑی چیز ہے جو آج چراغ لے کے ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے بنارس جیسے شہر میں ہم کس طریقے کی خبریں سنتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کہیں حکا بار کی آڑ میں ریکٹ چل رہا ہے سکس کا. کئی ہوٹلوں میں، بنارس کے مختلف علاقوں میں ہوٹلوں میں جب ریٹ پڑتی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ برداشت کرتے ہیں. پاک دامن پہ جنازہ نکلتا ہے. بے غیرتی، بے حیائی اور بدکاری ہمارے سماج میں کٹ کٹ کے بھتیجے نکالنے کے ساتھ اپنے گھروں کو بچانے کے ساتھ اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو پاک دامن. ماں پاک دامن ہوگی تو بیٹیاں پاک دامن. ماں مریم کے جیسی ہوگی تو بیٹیاں پاک دامن. ماں ہاجرہ کے جیسی ہوگی تو بیٹی اسماعیل کے جیسی. کبھی آپ نے غور کیا اسماعیل سے باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے کیا کہا؟ اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو کیا حق پہنچتا ہے یہ بات ہے، آپ فلسطین میں رہتے ہیں، میرے پاس نہیں رہتے، میں تو دیکھا باپ کے پاس رہا ہوں، مجھے تو میری ماں نے پالا ہے. اسماعیل چاہتے 10 باتیں سنا دیتے اپنے باپ، مگر اسماعیل کو اسماعیل انہوں نے بڑے تابعداری کے لہجے میں کہا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائے. اے اسماعیل کون سے مدرسے میں پڑھا ہے تو؟ اے اسماعیل کون سے اسکول میں پڑھا ہے تو؟ کون سے مکتب میں تو نے تعلیم حاصل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ حاجرہ کی گود کا کمال تھا میرے بھائیوں، یہ حاجرہ کا کمال تھا. آج حاجرہ کی جیسی عورت ہے. پاک دامن اگر بننا ہے تو قرآن کی 2 آیتوں پر مرد اور عمل کے لیے اشارہ پاتا. صرف 2 آیتوں پر سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 پر قرآن اٹھائیے. قرآن کا 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 30 آیت نمبر 31. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اے فیس بک چلانے والوں، اے انسٹا چلانے والوں، اے اسنیپ چیٹ چلانے والوں، اے سوشل میڈیا چلانے والوں، قرآن کی آیت کو سوشل میڈیا چلانے کے ٹائم ضرور اپنے سامنے رکھنا. اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے. اچھا مردوں سے کہہ دیا پھر اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور اے مسلمان عورتوں اپنی زینت کو ظاہر مت کرنا سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے. خود سے کون سی چیز ظاہر ہو جائے؟ علماء نے لکھا ہے اور آپ پہنے اور چادر. اب اوپر کی جو چادر ہے وہ نظر آئے نقاب میں آپ کی
دیکھنا ہے راستہ چلنا ہے، آپ کو تو کھول دیتے تو جو خود سے لائیں گے وہ چھوڑ کے باقی سب چھپانا ہے. اور اپنے ہاتھ میں مہندی کی ڈیزائن بھی سیکھنا، اور اپنے گلے کا نیکلیس بھی سیکھنا، اور اپنے بال بھی سیکھنا. آج آپ عرب میں چلے جائیں جب عمرہ عورتیں کرتی ہیں تو مردوں کا پورا بال کٹوایا جاتا ہے، سنت بھی لگے جاتے ہیں، عورتوں کی چوٹی میں سے ذرا سا بال کٹا. تو ہمارے ملک کی عورتوں کو جو ہے بال کھولنے میں کوئی اتنا پسند نہیں، لیکن آپ آج بھی مکے میں جا کے دیکھیں، اگر کوئی عورت کسی سیلون کے پاس جا کے بال کٹوانے کا خالی بال کھول دے اور وہ سیلون اس کے لیے بہت غلط بات ہے. اور بال کو ولا یبدین زینتہن، اے عورت جو اپنی زینت کو ظاہر کرے. کورونا کے دور کے بعد ہمارے یہاں ایک پردے کا نیا چلن چلا کہ صاحب ماسک لگا دیا ہو جائے، کپڑا خوبصورت پہنا ہے، تیلا زیب پہنا ہے، زرد برد پہنا ہے اور چہرے پر ایک ماسک لگا دیا اسی ڈیزائن کا. بتاؤ واہ واہ، اللہ بھی خوش ہے. ایسا پتہ نہیں چلا. ولا یبدین زینتہن، تیری زینت چھپی ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے عورتوں تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے. قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ عورت کا لباس کیسا ہو یہ کوئی معمولی میٹر نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا میٹر نہیں ہے، اتنا بڑا میٹر ہے. قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے اے عورت تیرا دوپٹہ شو پیس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آج کل یہ نیٹ کے دوپٹے لے چلتے، دوپٹے کے نام پہ مذاق جو ہو رہا ہے نہیں، دوپٹہ عورت کے گریبان پر ہونا چاہیے. گھر میں بھائی کے سامنے، سسر کے سامنے، باپ کے سامنے بھی عورت دوپٹے میں ہونی چاہیے، اس کے سینے پر، اس کے گریبان پر دوپٹہ ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا رشتہ داروں کے رشتے بتائیں کہ عورت کس کس کے سامنے چہرہ کھول سکتی، کس کس سے عورت کو پتہ نہیں کرنا ہے. اس میں شوہر کا ذکر کیا، اس میں بیٹے کا ذکر کیا، اس نے باپ کا ذکر کیا، اس نے بھتیجے کا ذکر کیا، اس نے بھانجے کا ذکر کیا. اس میں ایک بات یہ کہی اب الذکر الذین لم یظہروا علی اولاد النساء، ایسے چھوٹے بچوں سے بھی عورت کو پتہ نہیں کرنا ہے جو عورتوں کے راز کی باتیں نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو ایسی ایجوکیشن نہ دی جائے. آج ہمارے یہاں ایجوکیشن کے نام پہ بے حیائی کو گھرا نہیں پاتے. آپ کلاس 9 اور 10 کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں اسکولوں کا، بچوں کو کیا کر پڑھایا جاتا ہے. بڑے بڑے اسکولوں میں جو انگلش سی بی ایس ای کا یا ہمارے جو بھی بورڈ کے اسکولز ہیں اس میں سائنس کے نام پہ اور تمام چیزوں کے نام پہ چھوٹے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کو یہ عورتوں کی راز کی باتیں جن کو معلوم نہیں ہے ان سے عورت کو پتہ. اور اسے یہ بھی فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اے عورتوں جب تم زمین پہ چلا کرو تو پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پاؤں کی جھنگار بھی غیر مردوں کے کام تک نہ پہنچے. جو اسلام غیر مردوں تک عورت کے پاؤں کی آواز کو پہنچانے کی اجازت ہے. وہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ کی بہو بیٹی کو خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ہو کر کے گھومنے پھرنے کی دیر پر اجازت دے دے گا، میلوں ٹھیلوں میں جانے کی اجازت دے دے گا. وہ اسلام آپ کی خواتین کو پکنک اسپاٹ پر بے پردہ گھومنے کی اجازت دے گا نہیں. میرے بھائیو پردے کا جو حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ سماج کی پاک دامنی کو محفوظ رکھا جائے، سماج میں عفت کو محفوظ رکھا جائے، سماج کو بندہ رکھا جائے. اور آخری چیز اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ مجھ سے دینا مالداری کا سوال کیا اللہ. پیسہ بری چیز ہے، دولت بری چیز ہے. اسلام نے دولت کمانے کا حکم دیا ہے. جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی، فیضا کو دے دی سلام آپ تشریف فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق ملے. قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ نے مجاہدین کے ساتھ تاجروں کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ اے نبی علم اللہ ان سیکون منکم مرضى وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اے نبی اللہ کو پتا ہے کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ بیچارے تجارت کے سفر میں نکلے ہوں گے، کچھ اللہ کے نام میں جہاد کرنے والے نکلے ہوں گے. اگر تہجد کو فرض کر دیا جائے گا وہ پرابلم میں پڑ جائے گا. تہجد فرض اللہ نے تہجد کو نفل قرار دیا سورہ مزمل میں، تو وہاں پہ اللہ نے مجاہدین کے ساتھ تاجروں کا ذکر.
اور ایک ٹاپک آپ کو دے رہا ہوں ہمارے طلبا بیٹھے مدرسے، ایک ٹاپک دے رہا ہوں، اس ٹاپک پر مطالعہ دولت مند صحابہ، صحابہ میں ایسے صحابہ جو دولت مند تھے، ان کے واقعات ذرا نکالنے کا کوشش کریں۔ بہت سارے صحابہ بڑا بڑا کپڑا نہیں پہنتے تھے، صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے چار چار بیویوں کو چھوڑ کے اور ہر بیوی کو لاکھوں کی پراپرٹی دے دی گئی، تو دولت کمانا پڑا لیکن ہاں دولت کے پیچھے پاگل ہونا پڑا، دولت کے پیچھے حلال و حرام کو بھول جانا پڑا۔ نبی نے دعا کیا، اللہ میں تجھ سے گنا مانگتا، گنا کا مطلب اے اللہ اتنی دولت دے دے کسی کا محتاج۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے لیے مجھے دعا سکھا، یہ دعا یاد کرو، یہ دعا یاد کرو انشاءاللہ۔ قرضوں سے پریشان ہو، کاروبار سے پریشان ہو، اپنی ساری محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسائے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے میرے لیے کافی ہو جا، حرام کی مجھ کو ضرورت نہ پڑے، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اتنا مالدار کر دے کسی اور کا محتاج نہ بنوں۔ نبی نے دولت نہیں مانگی، نبی نے غنا مانگا۔ بخاری کے اللہ نبی کہتے ہیں غنا کس کو بولتے ہیں؟ غنا کا مطلب یہ کہ سامان بہت ہے، غنا کا مطلب کہ دل میں دل سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے۔ دل اگر سیٹسفائیڈ نہیں، آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے آپ سکون سے سو نہیں سکتے، اور دل اگر سیٹسفائیڈ ہے آپ چٹنی روٹی کھائیں گے سکون کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے سکون کی دولت، اور میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے اس کو کامیاب نہیں کیا جس کے پاس بہت پیسہ ہو۔ آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما۔ کامیاب وہ انسان ہے جو اسلام لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دے دی جو اس کے لیے کافی ہے، اور جتنی دولت ملی اس پر وہ مطمئن ہے۔ یہ تین چیزیں جس کو مل گئی وہ کامیاب ہے۔ تو غنا بہت ضروری چیز ہے، اور اسی لیے اسلام آپ کو پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے، اسلام بھی مانگنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام گداگری کا حکم نہیں دیتا، اسلام کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا حکم نہیں دیتا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، آپ دینے کے لائق بنیے، اسلام سے بات کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی میرے ساتھیوں، یہ نبی کی دعا ہے، اس کو یاد کر لو۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں، اور غنا دولت مندی کا دینے عظیم۔ یہ چار چیزیں جس کو مل گئی یہ دنیا کی ٹاپ نعمتیں ہیں، اور یہ چار چیزیں جس کو مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اسی کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو یہ چاروں چیزیں عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اس زمانے میں تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین نے کہے اس کا کامل عطا فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہے اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں ہم زندہ رہے اسلام کا فکر رکھے اور ہمارا